چلیے آج بات کرتے ہیں اسلامی پرمپرا کی ایک سب سے اہم رات شب معراج کی۔ یہ کہانی ہے ایک ہی رات کے اس سفر کی جو رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ سب کچھ شروع ہوا مکہ کی ایک خاموش رات سے، جب پیغمبر محمد کو ایک خاص مقصد کے لیے جگایا گیا۔ اس سفر کے لیے انہیں تیار کیا گیا، ایک روحانی پاکیزگی جو آگے آنے والے واقعوں کے لیے ضروری تھی۔ ان کی سواری تھی براق، ایک ایسا آسمانی جانور جس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سفر کا پہلا حصہ تھا اسرا، یعنی مکہ سے یروشلم کا سفر۔ راستے میں وہ کئی پاک جگہوں پر رکے جن کا تعلق پچھلے پیغمبروں سے تھا۔ اسی سفر میں انہیں کچھ گناہوں کے انجام بھی دکھائے گئے۔ یہ ایک طرح کی چیتاونی تھی۔ یروشلم میں انہوں نے الاقصی مسجد میں سبھی نبیوں کی نماز میں امامت کی۔ اور پھر یروشلم سے شروع ہوا معراج، یعنی 7 آسمانوں کا وہ حیرت انگیز سفر۔ ہر آسمان پر ان کی ملاقات ایک پیغمبر سے ہوئی جو ان کے مشن کا پچھلے نبیوں سے جڑاؤ دکھاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر وہ پیغمبر ابراہیم سے ملے جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد وہ اس جگہ پہنچے جہاں آج تک کوئی مخلوق یعنی کوئی بھی سرشٹی نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ مقام تھا سدرۃ المنتہا، سرشٹی کی آخری حد، جہاں جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں سے آگے پیغمبر اکیلے تھے۔ انہوں نے نور کے ہزاروں پردوں کو پار کیا اور اللہ کے قریب پہنچے۔ وہاں انہیں اپنی امت کے لیے ایک خاص تحفہ ملا۔ یہ تحفہ ایمان کا ایک اہم حصہ اور خدا سے سیدھے رابطے کا ذریعہ بنا۔ شروع میں حکم ہوا تھا دن میں 50 نمازیں پڑھنے کا۔ واپسی پر پیغمبر موسیٰ نے کہا کہ امت کے لیے 50 نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر بار بار عرض کرنے پر نمازیں 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب 50 کا ہی رہا۔ نماز کے علاوہ بھی کئی تحفے ملے۔ یہ اللہ کی رحمت اور بخشش کی مثال ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مکہ سے آسمانوں تک کا یہ پورا سفر ایک ہی رات میں طے ہو گیا تھا۔ تو معراج کا سفر پیغمبر کا تھا، لیکن جو تحفہ وہ لائے وہ ہر مومن کے لیے ایک روحانی معراج ہے۔